تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ گزشتہ جمعے میں شیطان کی کارستانیاں، شیطان کہاں کہاں پر انسان کے ساتھ داخل ہو کے نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو گوش گزار کیا تھا میں نے، کیونکہ یہ ایسا پہلو ہے، اس کا وسیع مضمون ہے۔ شیطان کے اتنے کام ہیں کہ کون سا شعبہ ہے جہاں وہ داخل نہیں ہوتا، مگر اس کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قوانین دیے ہیں۔ ان قوانین کی اگر پیروی کریں گے تو شیطان سے بچتے رہیں گے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہو کے پانی پی رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے ساتھ کوئی بلّا یا کتا پانی پیے؟ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے بھی بدتر شخص تمہارے ساتھ پانی پیتا ہے، قال وہ شیطان۔ جو آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے وہ اس کے ساتھ شیطان پانی پیتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں کھڑے ہو کے پانی ہرگز نہیں پینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پانی بھول سے بھی پی لے تو وہ قے کر دے، نکال کے باہر پھینک دے، کیونکہ کھڑے ہو کے پینے والے کے ساتھ شیطان پیتا ہے، اور جب شیطان کے ساتھ پیا ہوا پانی اندر جائے گا تو آپ کے اندر روحانی گندگی پیدا کرے گا۔ اس وجہ سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ بھول سے بھی پانی کھڑے ہو کے پی لیں تو کیا کر دیں۔ یہ ایسے قوانین ہیں کہ جو جماعت المسلمین الحمدللہ اس پر عمل پیرا ہے، مگر اگر باہر دیکھیں گے آپ تو بڑے بڑے داڑھی والے علماء حضرات جو ہیں الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، کھڑے ہو کے شیطان پیتا ہے۔ یہ ایسے واضح صاف صاف روایات ہیں جس میں کسی کو اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اب پیش کرتے ہیں علماء سے جب کہا جائے کہ صاحب آپ کھڑو کے پانی پی رہے ہیں، ارے بھائی دیکھا نہیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑو کے پیا تھا، وہ پانی نہیں تھا اور کیا تھا۔ اب ایک آدمی جو ہے عامی جو ہے اسے کیا معلوم کہ آپ نے کھڑو کے پانی پیا تھا یا بیٹھ کے پیا تھا زمزم کے سلسلے میں، لیکن عام روش ہے، عام یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کھڑے ہو کے پیا تھا، ہم بھی پی سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا، شاید آپ کے ہاتھوں میں آیا ہو، اس میں وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس موقع پر اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ سے اترے ہی نہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ تو پھر آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے پانی پیا، کھڑے ہو کے پانی کہاں سے پیا؟ لہذا زمزم بھی کھڑے ہو کر پینا ثابت نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت پیش کرتے ہیں وہ صحیح بخاری کی، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور وضو کے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا، تو یہاں بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں۔ پھر ان کو جواب دیا گیا کہ قول اور فعل، ان کو بتایا گیا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو چلو کھڑے ہو کے پیے وضو کے بچے ہوئے پانی کے، تو لوگ دیکھ رہے تھے حیرانی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام سنت ہوتا تو وہ حیران نہیں ہوتے لوگ۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں، یا باتی دارمی اور احمد وغیرہ میں ہے، انہوں نے بھی اس بات کا تعجب کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کہ تم حیران مت ہو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آپ کے حکم دینے سے پہلے کا واقعہ ہے یہ، یا حکم دینے کا بعد کا واقعہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو تو علی رضی اللہ عنہ کو حکم پہنچا ہی نہ ہو۔ اگر یہ حکم ختم ہو گیا ہوتا تو لوگوں کو تعجب کرنا چاہیے نہیں تھا۔ لوگ تعجب کر رہے ہیں کوفے کے اندر، کوفے کی مسجد کے بعد سیڑھیوں کے بعد وضو کر رہے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مطلب صاف صاف ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں اور وہاں کسی کا فعل آ جائے تو ہم حکم کی پیروی کریں گے، اگرچہ آپ کا فعل بھی اگر آ جائے گا تو ہم حکم کے تابع ہیں۔ آپ کا فعل آپ جانیں، جو امت کو حکم دیا گیا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو لہذا کھڑے ہو کے پانی ہرگز مت پیجیے۔ جو کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے اس کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو شیطان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اگر جب تم بسم اللہ کہہ لو گے تو پھر شیطان آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، وہ ہاتھ اس کا فوراً رک جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ جہاں جہاں پہ شیطان کا داخلہ ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دعا پڑھ کے نکلیے۔ جب دعا پڑھ کے نکلیں گے تو شیطان آپ سے دور رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر پڑھ لے، شیطان صبح سے لے کے شام تک اس سے دور رہے گا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان تمام پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم سے کوئی بھی کام اگر سرزد ہو جاتا ہے جو شیطانی عمل کے اندر شامل ہے تو اس میں ہماری کوتاہی شمار کی جائے گی کہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول تھا کہ وہ رات کو بکری کا دودھ نکالتے، خود پیتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو پلاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں رکھ کے ڈھک کے سو جاتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب انہوں نے دودھ پیا، دیکھا کہ دودھ پیالے میں تھا تو ان کے دل میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وسوسے آنے شروع ہوئے کہ دودھ، تھوڑا سا دودھ ہے، اس سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوں گے، چلو میں ہی پی لیتا ہوں۔ جب انہوں نے دودھ پی لیا تو پھر ان کے وسوسے آنے شروع ہوئے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی، ان کا حصہ تھا، اب جب وہ واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اب ان کو مزید خدشہ، ان کو نیند آنی بند ہو گئی، گھبراہٹ سے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حسب معمول آپ نے پیالے کی طرف گئے، دیکھا تھا پیالہ خالی دودھ سے۔ آپ نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہم، تو مقداد رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مطلب انہوں نے، ابھی بات کی بات ہے یہ، پہلے انہوں نے پیالہ لیا اور وہ بکری کی طرف بھاگے۔ اب جب بکری کے پاس بھاگے دیکھا تو بکری کو تھوڑے میں دودھ بھرا ہوا، پھر دوبارہ، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ انہوں نے دودھ نکالا جلدی سے اور لا کر آپ کو پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیجیے۔ جب دودھ آپ نے پیا، میں نے کہا اور پیجیے، اور پیا آپ نے، اور پیا، دودھ میں آپ سیر ہو گئے۔ تو وہ بہت ہنسے، اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مقداد کیا وجہ ہے، کیوں ہنستے ہو؟ پھر بتایا انہوں نے واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے معاملہ واقعہ ہوا اور میں نے وہ غلطی کر دی اور شیطان نے مجھے بہکایا اور وہی واقعہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اب یہ بچا ہوا دودھ جو ہے تم بھی پیو اور اپنے ساتھی کو پلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو برکت مجھے آپ کی طرف سے مل رہی ہے میں تو کسی کو دینے والا نہیں ہوں، جو سو گئے تو کھو گئے، انہوں نے اپنا دودھ پی لیا، وہ باقی بچا ہوا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عزت تکریم صحابی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ گرم گرم مل گیا، کہ آپ تو پیتے ہیں دودھ اونٹا کر، بکری کا دودھ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں صحت کے لیے بہترین ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے رسول کو بتائی ہیں وہ ہر چیز سے کارآمد اور کامل ہیں، اس کو ایسا کریں جن کے پاس وسائل ہیں، اس طرح بکری کا دودھ پئیں، سوتے وقت تازہ تازہ نکال کے انشاءاللہ صحت مند رہیں گے آپ۔ استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شیاطین جو ہیں وہ گھروں میں آباد ہو جاتے ہیں. جب گھروں میں آباد ہوتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. عموماً لوگ بے نمازی نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نہ گھروں کو پاک صاف رکھتے ہیں. وہاں پر زیادہ ان کا زور چلتا ہے. لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے گھر کے اندر تو شیاطین جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, فرار ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہو کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیے. یہ نہیں کہ آپ پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالیں, 2.5 پاروں کی صورت ہے یہ. مطلب یہ کہ ایک حساب سے آپ تھوڑا تھوڑا روز پڑھیں تلاوت کے ساتھ گھر کے اندر. جو بھی گھر میں آپ کے اچھا پڑھنے والا ہے, پڑھنے والی ہے, ان کو چاہیے گھر میں تلاوت کریں. تلاوت کریں گے تو گھر کے اندر تلاوت کی آواز, اور دوسری یہ کہ شیاطین کا فرار. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے. مسلم احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ابن ماجہ میں بھی ہے. ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اور احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کیا صحبت تھی, کیا برکت تھی صحبت کی, کہ آدمی انسان سے کیا بن جائے. ایک بات یاد آئی صحیح مسلم کے حوالے سے مجھے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کرامت کرتا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, رات کا وقت تھا. 2 صحابی آپ کے پاس سے اٹھ کر نکلے اندھیری رات میں. آپ جانتے کہ وہ کیا زمانہ تھا, کیا دور تھا. بجلی تو تھی نہیں, چراغوں کا زمانہ تھا, وہ بھی گھر کے اندر جلتے تھے. اب جب وہ گھر سے نکلے, وہاں آپ کی محفل سے نکلے, تو جیسے وہ باہر آئے تو ان کے سامنے ایک روشنی آ گئی. وہ روشنی آگے آگے اور پیچھے بھی دونوں صحابہ. جب وہ دونوں صحابی الگ ہوئے تو 2 روشنیاں ہو گئیں, اور وہ روشنی جو ہے دونوں صحابیوں کو گھر تک چھوڑ کر آئیں اور پھر غائب ہو گئیں. یہ ہے فضیلت اچھی محفل کی, اچھی صحبت کی, اچھی جگہ پر بیٹھنے کا, جہاں قرآن و حدیث چل رہا ہو. وہاں تو خیر اس صحبت کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے. اس سے اچھی صحبت تو ہو ہی نہیں سکتی. آج بھی اگر آپ ایسے محفل میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کرامت بخشے گا. مگر آج اس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن بہرحال جس چیز کی ضرورت ہو اللہ اس کی پوری کر دے. صبح کو دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رات کو ہم آپ کی محفل سے اٹھے اور باہر نکلے تو ایک روشنی ہمارے سامنے آ گئی اور ہمیں گھر تک چھوڑ کر آئی. یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کرامت بخشی. تمہیں یہ تمہاری کرامت کیا ہے کہ تمہیں ایسی محفل سے اٹھ کے گئے تھے کہ تم اندھیرے میں تمہیں اللہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, اور اللہ نے تمہارے لیے ایک روشنی کر دی جو تمہیں گھر تک چھوڑ کر آیا. تو یہ ہے اچھی صحبت کی مثال. اچھی صحبت کی جگہ بیٹھنا, جہاں گانے بجانے ہو رہے ہوں,
غلط کاری ہو رہی ہو، فلمیں چل رہی ہوں، نہ ایسے دوستوں سے دوستی کیجئے، نہ ایسی جگہ پر جا کے بیٹھیے، اور بیٹھتے ہیں تو اپنا اثر چھوڑ کر آئیں وہاں پر، نہ کہ ان کا اثر لے کر آئیں. تو پھر آپ کی نیک نامی ہے جماعت کے اندر بھی، باہر بھی، خاندان کے اندر، کہ وہ ہمارے آئے تھے اور ہمیں یہ حدیث سنا کر گئے. تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو خطاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، صراط مستقیم. وہ خطاً عن یمینہ ہی وہ خطاً یسارہ ہی، دو خط آپ نے اپنے دائیں جانب کھینچے اور دو خط آپ نے اپنی بائیں جانب کھینچے. سنی ہوئی حدیث آپ کی، پھر سنیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ چل پڑا ہے کہ سب صحیح ہیں. ثم یدا فی خط الاوسط، پھر آپ نے اپنا ہاتھ سیدھے خط پر رکھا، صراط مستقیم پر، اور فرمایا ھذا سبیل اللہ. کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا راستہ ہے. اور جو دائیں بائیں راستے نکالے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اس میں یہ ہے خط خطوطاً عن یمینہ وعن شمائلہ، وقال ھذہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ. اس میں یہ الفاظ ہیں. یہ روایت میں کیوں لے کر آیا؟ شیطان کی وجہ سے. یہاں کیا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خطوط ہیں باہر نکلے ہوئے، ان خطوں پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. ھذہ سبل جمع ہے سبیل کی، جو راستے دائیں بائیں نکالے ہیں آپ نے فرمایا یہ راستے جو ہیں یہ کیا ہے؟ علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ بلاتا ہے اس راستے ادھر آ جاؤ. تو یہاں بھی آپ کو بچنا ہے. احمد کی دوسری حدیث احمد کی صحیح سند کے ساتھ، شیطان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتا ہے، جانے نہیں دیتا، اور طرح طرح کو اس کو یادیں دلاتا ہے تمہارا یہ آبا و اجداد میں یہ تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. اب آدمی جو بھٹک جائے تو بھٹک جائے، اور جس کو بھٹکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے اس لیے تاکہ ایسے راستے سے ہم ہوشیار رہیں. پھر آپ نے آیت پڑھ کے بھی بتائی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی پیروی کرنا اور راستوں کی پیروی مت کرنا. جو دوسرے راستے جو ہیں تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی کفر ہے، فرقہ بندی اللہ کا عذاب ہے، فرقہ بندی لعنت ہے، فرقوں پر شیطان کا تسلط ہے. تو اس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ شیطان کا عمل دخل یہاں بھی موجود ہے. لہذا آپ کو دوبارہ مطالعہ کرنا چاہیے اپنی کتابوں کا، اپنے ایمان کو نیا کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نا احمد میں صحیح سند کے ساتھ، کہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پرانا ہو جاتا ہے، ایمان کو نیا کرنے کے لیے اپنا مطالعہ دوبارہ جاری کریں. اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ جن چیزوں کو بھول چکے ہیں وہ دوبارہ آپ کے حافظے میں آ جائیں گی. ایک شاخ سے مجھے کچھ معلوم ہوا، میں نے ان کو بھیجا الجماعت رسالہ، اسے پڑھیے آپ. جب اسے پڑھیں گے آپ تو معلوم ہو جائے گا کہ کلمہ وہ کیا چیز ہے. وہاں سے پیغام آیا کہ جی اب ہم نے پڑھ لیا ہے الحمدللہ. اس طریقے سے آپ بھی اپنی کتابوں کو تاکہ نسیان نہ کریں، ان کو پڑھتے رہیے، مطالعہ کرتے رہیے. دوسرے لوگ تو اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ ساتھ رکھ کے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ چیز کیا ہے کہ جماعت کو نقصان دے رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ شیطان سے بچنے کے جہاں تک میں نے بتایا ہے ان احادیث کی روشنی میں عمل کریں گے اور شیطان کو شکست دینے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں گے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين